ان احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیاں بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیوں؟ یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ۔ اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چودھری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ مومن کا تو ایمان ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی، یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فهم في امر مریج، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہے، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا؟ دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے، چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا۔ اللہ ذو الجلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے ہیں۔ دیکھا انہوں نے آسمان کو، کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین،
اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل، دوبارہ دیکھ لو، ذرا ٹکٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کہ تمہیں کوئی خلل نظر آئے۔ تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی، اللہ ذوالجلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے، اور مزین کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزیین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ہم نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے، ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگائی۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانے بھی رکھے، اور اللہ ذوالجلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ جس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جائے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں، جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ ذوالجلال ہی توفیق دیتے۔ جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی اللہ ذوالجلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت الاپتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو اتارا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے باغات بھی اس پانی سے اگائے اور ہم نے اناج بھی اگایا، جس کو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے ہیں۔ لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے، اور اللہ ذوالجلال نے طے بتہ اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو طے بتہ اس کو پھلوں سے بھی نوازا، اور ایسے خوشے کہ جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھا کے بھی خوش ہوتا ہے۔ رزقا للعباد، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کی۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جس طرح بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی ہے، وہ علاقے بارونق ہو جاتے ہیں، جس طرح بنجر زمین سے مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ ذوالجلال، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا، لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، اللہ نے ڈبو کے مار دیا۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور اسی طرح
لوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے، اور عادیوں سمودیوں سے پہلے اصحاب الرس، پرانے کنویں والے، عہد قدیم کی بات ہو رہی ہے۔ اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اصحاب الرس ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، فرعونیوں نے بھی انکار کیا تھا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا، لیکن اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت بنا دی۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ واصحاب الایکہ، یہ جنگل والے جو ہیں، اور سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرف بھیجا شعیب علیہ السلام، اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں، یہ جھنڈ کے جھنڈ جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال پھر فرماتے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ قیامت آئے گی، اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہوتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان، یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا۔ ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں تو حساب کیسے؟ ایک شخص تو جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی ثم ذرونی، تو مجھے جلا کے راکھ بنا دینا، اور میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، راکھ بن گیا، بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا۔ اللہ کا حکم ہوا اور اس راکھ کو جمع کیا گیا۔ دوبارہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا، پوچھا بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ لما صنعت هذا، اور میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے فارق منک یا رب، میرے رب تجھ سے ڈرتے ہوئے کہ گناہ اتنے تھے کہ میں سامنا کیسا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ڈر گئے ہو، جاؤ میں نے معاف کر۔ جو میرا مالک راکھ کو جمع کر کے انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ
فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ انسان کو پیدا بھی ہم نے کیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کام کروں گا، کوئی دیکھے گا، کوئی لکھے گا، اس کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات سے بھی ہم واقف، اس کا نفس جو سوچتا ہے اس کی سوچ سے بھی ہم واقف۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِالْحَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ عز و جلال فرماتے ہمارا علم و قدرت کیسا ہے کہ شے رب جو ہے اس سے بھی قریب، ایک ایک لمحہ جو اس کی زندگی کا ہے وہ ہم پہ عیاں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد اللہ عز و جلال نے نظام بنایا ہے، دائیں بائیں ایک فرشتہ مقرر ہے جو لکھ رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ادھر زبان کچھ الفاظ نکالتی ہے وہ احاطہ تحریر میں آ چکے ہو۔ اللہ عز و جلال ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، کیونکہ ایک نہیں 7 آیات قرآن مجید میں واضح طور پہ کہتی ہیں الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہیں ذات کے اعتبار سے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو العالیہ بیان کرتے ہیں استوا کا معنی ہے ای ارتفع۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک 7ویں روایت ہے کسی نے اطاعت دیکھنی ہے تو اس کو پڑھے، صحیح بخاری کی روایت ہے 2092 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2041۔ ایک درزی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ کس نے دعوت کی؟ ایک درزی نے۔ آج یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ آج دعوت کسی ہوگی جس سے کوئی مقصد ہوگا، کوئی مفاد ہوگا، غرض ہوگی، کوئی فائدہ ہوگا۔ رب کی نیک لوگوں کو کھانا کھلانا ختم ہو، رب کی رضا کے لیے کسی کو بلانا کہ وہ میرے گھر میں آئیں، کھانا کھائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعا کریں جیسا کہ صحابہ کرام کا بھی رویہ تھا، ختم ہو گیا۔ اب تو مقصد کے لیے دعوت ہوتی ہے، بلکہ دعوت کس بات کی ہوتی ہے؟ بڑی سنتے چھوٹی سنتے۔ مجھے نہیں سمجھ ویسے آ سکی آج تک کہ یہ بڑی سنتے کیا ہوتی ہے اور چھوٹی سنتے کیا ہوتی ہیں۔ ہاں حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو ایسے بندے کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں۔ یہ سنتوں کی دعوت جو ہے، ختنہ کرنے کی دعوت جو ہے، یہ قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے اس بیچ میں، اور کس قدر حیا باختہ پھر وہ چیزیں ہوتی ہے، سامنے اس کو بٹھایا ہوا ہے، برہنہ ہے، عمر 9 سے 10 سال ہے، نہ اس کو شرم آتی، نہ ماں باپ کو، نہ دیکھنے والوں کو شرم آتی۔ بھلا یہ بھی کوئی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ نے دعوت کی اور دعوت کر کے آپ جو ہے اس قدر جو ہے حیا سوز پہلو پیش کرنے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ احساس جب ختم ہو جائے تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی گئی، صحابی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا، فقرب الى رسول اللہ خبزا ومرقا فیہ دبا، صحابی نے روٹی رکھی، شوربہ رکھا جس میں کدو بھی تھے، وقدید، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبا من حوالي القصعة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول برتن کے کنارے سے کدو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں گویا۔ فلم ازل احب الدبا من يومئذ، صحابی کہتے ہیں اس دن سے میں نے کدو کو پسند کرنا شروع کر دی۔ آپ کے لیے معمولی سی چیز ہوگی، کچھ چیزیں تجربے سے گزرے تو اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اللہ عز و جل نے حکم دیا اور مچھلی نے ان کو باہر نکال دیا، تو کون سا درخت اور کون سا پھل اور کون سی بیل تھی جو اللہ عز و جل نے بندوبست کیا؟ کون بتائے گا؟ جی کون سی بیل تھی؟ یقطین۔ کدو بھی کس میں ہے نا؟
کوئی پیٹھا کدو بھی ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ آپ حیران ہوں گے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بلکہ آج کے جتنے اطباء ہیں وہ بھی اپروو کرتے ہیں، بلکہ کافر بھی اس کو اپروو کرتا ہے کہ ہڈیوں کے اندر اور جوڑوں کے اندر فوری طور پہ جو بوسٹر کے طور پہ قوت پیدا کر سکتا ہے وہ کدو ہے. اس کی ایک نئی مثال، اللہ ذوالجلال آپ سب کو بیماری سے بچائے. یورک ایسڈ کے مریض جو ہے جن کو بسا اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک شخص نے کہا کہ صبح اور شام کدو کے ملک شیک بنا کے پی لیں، شرط یہ ہے کہ کوئی اور اس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو ڈاکٹرز کے کہنے پہ. صرف 3 دن پی لیں، وہ ٹانگ جو حرکت نہیں کر رہی اس میں آپ کو کوئی پریشانی نظر نہیں آئے گی. اور واقعتاً ایسا ہے کہ ایک مرتبہ پینے کے بعد آپ کی موومنٹ شروع ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند کیا، یونس علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے بندوبست کیا، اور چند دنوں میں جانور ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے. اور صحابی کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں نے اس دن سے کدو سے محبت کرنا شروع کر دی. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج اگر مدرسہ میں کدو پک جائے تو کہتے ہیں کدو ہے، لو یہ کوئی سبزی ہے. ہاں اگر یہ حدیث پڑھی ہو تو کبھی یہ زبان سے الفاظ نہیں آئیں گے.